السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے آج ہم لوگ انشاءاللہ شیطان اور غصہ اس ٹاپک پہ بات کریں گے۔ دیکھیے شیطان تو ہمیں بہکاتا ہی ہے، شیطان کا کام ہی بہکانے کا ہے اور شیطان ورگلانے کا ہی کام کرتا ہے۔ اس کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے، وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہمارا۔ شیطان ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ شیطان صرف اور صرف ہمیں ڈرا سکتا ہے۔ وہ الگ الگ طرح سے ہمیں ڈراتا ہے، کبھی بچوں کو لے کے کہ بچے بیمار ہو جاتے تو ارے تو نے تو کتنا اچھا کام کیا، تیرے بچے ایسے بیمار کیوں ہو گئے، ارے تیری روزی میں اتنی برکت نہیں ہے، تو نے تو کتنی محنت کیا تو تجھے یہ نہیں ہے، ارے تیرے ماں باپ کے ساتھ میں تو اتنا اچھا سلوک کرتا ہے، لیکن مطلب وہ ماں باپ کے لیے بہکاتا ہے، وہ بھائی بہنوں کے لیے بہکاتا ہے، وہ رشتہ داروں کے لیے بہکاتا ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کی باتوں میں آ کے پھر اپنے رشتے خراب کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ، اپنے اطراف، اپنے آفس کے، اپنے گھر کے آس پاس سے جس سے ہمارا کانٹیکٹ رہتا ہے، ہم اس میں کسی سے بھی ناراضگی شیطان ہمارے دل میں ڈالتا ہے تو ہم غلط حرکت کر بیٹھتے ہیں۔ تو ہمیں بس شیطان سے پناہ مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، اور جب بھی ہمیں غصہ آئے تو پہلے تو سب سے پہلے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ غصہ آنے پہ وضو کر لیں۔ شیطان آگ سے بنا ہوا ہے نا، وہ ہمارے اندر غصہ دلاتا ہے، ہم آگ بگولا ہو جاتے ہیں، تو وضو کر کے اپنے آپ کو ٹھنڈا کر لو۔ کوئی کہتا ہے کہ ٹھنڈا پانی پی لو، اگر آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائے، بیٹھے تو لیٹ جائے، ہے نا۔ غصے میں آ کے ہم کچھ بھی کر دیتے ہیں، انسان تو غصے میں آ کے کسی کا خون کر دیتا ہے، غصے میں آ کے اپنی جان لے لیتا ہے، خودکشی کر لیتا ہے، اور کتنا بڑا گناہ ہے۔ کسی کو قتل کرنا جتنا بڑا گناہ ہے، اتنا اپنے آپ کو قتل کرنا بھی گناہ ہے نا، کہ اس کا تو اتنا بڑا عذاب ہے کہ جس موت سے، جس طریقے سے اس نے اپنی جان لی ہے، قیامت تک اور قیامت کے بعد بھی جہنم میں اس کو اسی طرح زندہ کیا جائے گا، اسی طرح موت دی جائے گی، اسی طرح اذیت دی جائے گی۔ اسے لگے گا کہ میں تو بس ایک چھوٹی سی زہر کھا لیا ہے، میں نے پھانسی دے دیا، میں نے کچھ کر لیا تو میری زندگی ختم ہو گئی، میں آسان ہو گیا۔ نہیں، مرنے کے بعد اس کا عذاب ہر وقت قیامت تک اور قیامت کے بعد دوزخ میں بھی ملتا رہے گا۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ شیطانی فتور سے ہمیں بچائے۔ ایسے ایک قصہ ہماری ٹیچر نے ہمیں بھیجا تھا کہ گدھا بندھا ہوا تھا اور اس کی شیطان نے صرف رسی کھول دیا، رسی کھولا تو وہ نکل کے بھاگا، ایک کھیت میں گیا جو ہرا بھرا کھیت تھا، اس نے اس کی فصل کو پورا خراب کر دیا۔ اس کی فصل کو خراب کیا تو جو کسان کی بیوی تھی اس کو بہت غصہ آیا، تو اس نے گدھے کو زور کا مارا تو گدھا مر گیا۔ اور جب گدھے کے مالک نے اس کی لاش کو دیکھا تو اسے اتنا غصہ آیا کہ یہ کیا، مطلب اس نے اتنا وہ کیا چھوٹا سا، تو اس کو مار ڈالا اس نے۔ تو اس نے غصے میں آ کے اس کی بیوی کو گولی مار دی۔ اس کے بعد جب کسان کو پتہ چلا کہ اس نے اس کی بیوی کو گولی مار دی، تو اس نے اپنے بیٹے کو حکم دیا کہ جاؤ کسان کے گھر کو آگ لگا دو، اور یہ سوچ کر کہ وہ گھر جلے گا اس کے ساتھ وہ کسان بھی جل جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ کسان واپس آیا اور اس نے گدھے کے مالک کے تینوں بیٹوں اور پوری فیملی کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد جب کسان شانت ہوا تو اس نے توبہ کر لی اور شیطان کو کوسنے لگا کہ یہ کیا مجھ سے غلطی ہو گئی۔ شیطان نے ناراض ہو کر کہا، اس نے شیطان سے ناراض ہو کر کہا، جب اس نے شیطان کو کوسا تو شیطان نے اس کو کہا میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا تھا، صرف گدھے کی رسی کھولی تھی، مطلب میں نے تو صرف رسی کھولی، میں نے تو نہیں کیا۔ اس کے بعد کا جو رد عمل ہوا، اس کے بعد کی جو ایکشن شروع ہوئی، وہ تو آپ لوگوں نے کیا۔ ایک نے ایک ایکشن تو دوسرے نے دوسرا ری ایکشن دکھایا۔ اسی طرح تم لوگوں نے جو بھی کیا جو بھی گناہ کیا وہ تم نے، میں نے تھوڑی کیا۔ اسی طرح وہ قیامت کے دن بھی ہم کو بولے گا، جب ہم بولیں گے نا کہ شیطان کی وجہ سے تھا یا شیطان، تب وہ بولے گا میں نے تو کچھ نہیں کیا تھا، میں نے تو صرف یہ اتنا کام کیا تھا، آگے کا سارا بیان قصہ تو انہوں نے کیا۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کہے گے ہم سے کہ تم نے شیطان کی بات میں آ کے یہ رد عمل کیوں کیا، ہے نا۔
اس کا مورل دیکھیے، مورل یہ ہے کہ اگلی مطلب کسی بھی حال میں جواب دینے، رد عمل ظاہر کرنے اور کسی سے بدلہ لینے سے پہلے رک جاؤ اور ایک لمحے کے لیے سوچو کہ کیا میں صحیح کر رہا ہوں، یہ بات ہے، اس کا کوئی سولوشن ہوگا؟ میں بیٹھتی ہوں، میں سوچتی ہوں یا میں سوچتا ہوں، اس کا کوئی حل نکالتا ہوں، اور کہیں یہ شیطان تو مجھے نہیں بہکا رہا ہے۔ ابھی یہ تو ایک مورل سٹوری تھی کہ لیکن ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے نا، جیسے ہمارے کوئی رشتہ دار ہے، کوئی ہمارے پڑوسی ہے، کوئی بھی جان پہچان والے، اگر کسی نے ہم کو اس کے بارے میں بتا دیا کہ پتہ ہے اس نے آپ کے بارے میں ایسا ایسا کہا، ہم کیا کرتے ہیں، فوراً ہم کو غصہ آتا ہے کہ اس نے ایسا ایسا کہا۔ تو ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے کہ سوچنا چاہیے کہ اس نے ایسا کیوں کہا۔ ہو سکتا ہے کہ کہیں میری کچھ غلطی ہوئی ہو جس کی وجہ سے اس نے کہا ہو، اور یہ غلط ہے کہ اس نے دوسرے سے کہا، لیکن ہم بیٹھ کے سوچ کے کوئی فیصلہ نکال سکتے ہیں، ہم اس کا سولوشن نکال سکتے ہیں۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم فوراً جس آدمی نے ہم سے کہا، اگر اس نے اس کی بات ہم سے کہا، اس کا مطلب وہ ہماری بات بھی اس کو کہے گا، تو ہم وہ نہیں سوچتے ہیں، ہم پھر اس کے بارے میں برا بول کہ اس نے مجھے ایسے کہا، میں تو ایسا ہوں، وہ تو ایسی ہے، اس نے تو ایسے کام کیے، اس نے تو اتنے غلط کام کیے۔ ہم اس کی پوری جو بات راز کی بات ہوتی ہے ہمیں پتہ ہوتی ہے، ہم غلط طریقے سے اس کو بتا دیتے ہیں، پھر وہ جاتا ہے، پھر اس کو پھر اسی طرح بات بگڑتی ہے، اور یہ بات بگڑ کے بہت بڑا روپ لے لیتی ہے۔ اس سے جتنے جڑے ہوئے رشتے ہوتے ہیں ہمارے، ان سے ریلیٹڈ، ہمارے سے ریلیٹڈ سب خراب ہو جاتے ہیں۔ کتنے لوگوں کے ساتھ ہماری نا اتفاقی ہو جاتی ہے، کتنے لوگوں کے ساتھ ہماری ناراضگی ہو جاتی ہے، اور سب سے بڑا ہم اللہ سے ناراضگی مول لیتے ہیں۔ ہم اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے نا کہ صبر کرو۔ دیکھیے کبھی کبھی شیطان ہمارے سامنے ایک چھوٹا کام کر کے چھوڑ دیتا ہے، اور باقی کی تباہی نا ہم خود کرتے ہیں۔ ہم صرف شیطان کا نام لیتے ہیں کہ شیطان نے، اس کو بلیم کرتے ہیں، وہ تو ہے، لیکن ہم جو کر رہے ہیں، ہمارے اندر بھی تو ایک شیطان ہے نا، ہم بھی اپنے اندر ہر انسان کے اندر اچھا برا سب ہوتا ہے، تو اچھائی کو باہر نکالو نا، برائی کو مت نکالو۔ برائی شیطانی روپ لے کے باہر آتی ہے، اور وہ شیطان چاہتا ہے کہ وہ نکلے، ہمیں وہ نہیں کرنا ہے۔ دیکھیے اس طرح کیا ہوتا ہے کہ آپ اور میں دوستوں کے گروپ میں اپنے اپنے نظریے کو لے کے ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں۔ اس کے لیے ایک چھوٹا سا وہ میں لائن بولوں گی کہ ٹوٹنا آسان ہے، جڑے رہنا مشکل ہے نا، اور لڑنا آسان ہے، معاف کرنا مشکل ہے نا۔ اس کہانی میں مجھے اتنا اچھا لگا یہ سن کے کہ صحیح میں شیطان نے تو صرف ایک ہی کام کیا تھا نا، کہ رسی کھولا۔ اس نے تھوڑی کسی کو قتل کیا، اس نے تھوڑی کسی کا گھر جلایا، اس نے تھوڑی کسی کو گولی ماری، ہے نا۔ لیکن یہ سب کس نے کیا؟ ہم نے کیا نا۔ تو زندگی کی اللہ تعالیٰ نے بولا ہے نا کہ زندگی میں جتنی مشکلات ہم پر پڑتی ہے نا، تو وہ مشکلات کا سامنا ہمیں سکون سے، شانتی سے، محبت سے، راحت سے لینا چاہیے۔ کسی کے ساتھ کوئی غلط فہمی، کوئی غلط بات، یہ سب کچھ ہمارے سامنے شیطان کرنے والا ہے۔ کبھی کبھی ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہمارے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم لوگ کوئی اچھا انسان ہے، بہت نیک انسان ہے، جیسے دیکھیے نماز کا وقت ہے اور وہ انسان ہم کو راستے میں جاتے ہوئے نظر آتا ہے۔ اب شیطان ہمارے دماغ میں کیا ڈالتا ہے نا، دیکھو یہ نماز کا وقت ہے، اتنا دیندار بنتا ہے، اور یہ دیکھو نماز کے وقت تو مسجد میں بھی نہیں، اور ہم اس کے بارے میں غلط خیال کر کے بیٹھ جاتے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسری مسجد میں جلدی نماز ہوئی ہو، وہاں سے نماز پڑھ کے نکلا ہو، آپ کو یہاں دکھا، آپ کے دماغ میں شیطان نے صرف ایک بات ڈالا، آپ نے اس کے بارے میں غلط خیال کیا، آپ نے دوسرے کو بولے کہ ہاں دیکھو وہ اتنی نیک کام کرتا ہے، اتنا بولتا ہے، اور دیکھو خود ہی نماز کے وقت باہر گھومتا پھر رہا ہے، دیکھو وہ عورت فلانی۔ ہو سکتا ہے کہ کسی نے جیسے ہی اذان ہوئی ویسے ہی نماز پڑھ لی ہو، کچھ کام سے باہر نکلی ہو۔ تو یہ ساری باتیں ہیں کہ ہم لوگ ہر انسان کو دیکھ کر، اس کے ایکشن دیکھ کے اس کے اندر کی بات نہیں سمجھ سکتے۔ سب کی اپنی اپنی پریشانیاں، اپنی اپنی مجبوریاں، اپنی اپنی حالات ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم اس طریقے سے لوگوں کے بارے میں غلط بیانی یا غلط زبانی کریں گے تو یہ سب ہم لوگ شیطان کو بلیم کر رہیں گے، لیکن شیطان تو کرتا ہی ہے، یہ ہم خود بھی کرتے ہیں۔ تو ہمیں خود کو پہلے سدھارنا چاہیے، ہمیں شیطان کو اپنے اوپر حاوی ہونے دینا نہیں چاہیے۔
ہمیں کسی کے لیے غلط بیانی، غلط زبانی، غلط چیز سوچنا بھی نہیں چاہیے، اور کوئی بھی حرکت کرنے کے پہلے 10 بار سوچنا چاہیے کہ پہلے تو اللہ کی مدد مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میری مدد کر۔ اگر کسی نے ہم کو کچھ غلط بول بھی دیا کہ دیکھو فلانی نے تمہارے بات، ہاں جانے دو، کوئی بات نہیں، اس کو غلط فہمی ہوگی، اور اگر اس نے ایسا کیا ہے تو اللہ ہدایت دے، اللہ مجھے بھی ہدایت دے، اللہ اسے بھی ہدایت دے، بس اتنی بات کر کے ہمیں چھوڑ دینا۔ کسی کو برا بھلا کہہ کے، کسی کی غلط بات سن کے اگر ہم کوئی ایکشن کرتے ہیں اور وہ گناہ میں ہو جاتی ہے، اور وہ گناہ اگر معاف نہیں ہوا تو ہماری آخرت خراب ہو جائے گی نا، اور آخرت ہمیں نہیں خراب کرنا ہے نا۔ تو اس لیے میرا مطلب ایک اپنی طرف سے رائے ہے میرے لیے، خود کے لیے بھی، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے کہ جب بھی شیطانی وسوسے آئے تو ہم اللہ سے مدد مانگیں، شیطان سے پناہ مانگیں، اور شیطان کو اپنے سے دور کرنے کے لیے جتنا ذکر اللہ کا کر سکتے اپنی زبان پہ کرے، تاکہ وہ ہمارے قریب بھی نہیں آئے اور ہمیں ورگلائے بھی نہیں۔ ایک چھوٹی سی دعا کے ساتھ میں اپنا یہ بات ختم کرتی ہوں کہ اے اللہ، میں شیطان کی حرکتوں سے اور برے خوابوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اے اللہ، میں تیری پناہ لیتا ہوں تمام مخلوق کی برائی سے۔ کوئی مجھ پر حملہ کرے یا مجھ پر زیادتی کرے، تجھ سے پناہ لینے والا غالب ہے۔ تیری تعریف بلند ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی قابل عبادت نہیں سوائے تیرے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہمیں شیطانی وسوسوں سے بچائے، اللہ تعالیٰ شیطان کو ہم پہ غالب آنے نہ دے، اللہ تعالیٰ ہم کو اتنا ذکر کرنے والا بنا دے کہ شیطان ہم سے کوسوں دور رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک ہدایت دے، نیک توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔